سکے انتظام کرتے یا نہیں؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے سمجھا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی دنیا میں سفر کرتا ہے تو سفر کے لیے توشے کا انتظام کرتا ہے یا نہیں؟ سفر کے کھانے اور پینے کا سامان کا بالکل کرتے ہیں۔ تو بتاؤ آخرت کی سفر اتنی لمبی سفر ہے، تم دنیا میں سفر کرتے ہو جبکہ تم کو پتا ہے کہ تم ایشی میں سفر کرو گے، تمہیں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تم کو پتا ہے کہ تم ٹرین میں بیٹھ کے جاؤ گے، تمہیں چلنا نہیں ہے، ایک جگہ گدے میں بیٹھے رہنا ہے، پھر بھی اتنا سارا انتظام کرتے ہو، کھانے کی چیز لیتے ہو، پانی پینے کے لیے پانی لیتے ہو، تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہمیں قبر کی تاریکی میں کس چیز کی ضرورت پڑے گی، تمہیں پتا یہ نہیں ہے قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، ایک دن قیامت کے دن کا، اس دن 1000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس وقت تمہیں کون کون سی چیز کی ضرورت پڑے گی، کون کون سی نیکی تمہیں کون کون سی نیکی تمہیں چاہیے اس دن، پھر اس کی تیاری میں وقت کیوں نہیں گزارتے ہو؟ تو اس لیے آخرت کی سفر بہت لمبی ہے، ہمیشہ اس کی تیاری میں لگے رہو دنیاوی سفر کی طرح، کیونکہ آخرت کے اندر بڑے بڑے معاملے تمہیں پیش آئیں گے، جو بڑے بڑے خطرناک معاملے ہوں گے، اس کی تیاری کرو۔ اور سنو، جب دن بہت سخت گرمی کا ہو، دن بہت لمبا ہو، دھوپ کا ہو، جس میں پیاس کی شدت محسوس ہو، جس میں کھانے کی آہیں اور چاہت ہو، ایسے دنوں میں تم روزے رکھنا، نفلی روزے، ایسے دنوں میں نفلی روزے رکھنا۔ کس لیے؟ قیامت کے دن کو یاد کر کے کہ قیامت کے دن ایک دن 1000 سال کا ہوگا یا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اس دن ہمارے اوپر کیسے گزرے گا، کیسے بیتے گا وہ دن، اس دن کا خیال کر کے روزے رکھنا۔ رات کی تاریکی میں، اندھیرے کے اندر تم کچھ نفلی نمازیں پڑھنا، روزانہ کم سے کم 2 رکعت نفلی نماز پڑھنا، اس اندھیرے کو یاد کر کے کہ قبر کے اندر جو تاریکی ہوگی، جو ظلمت ہوگی، جو اندھیری ہوگی، یا اللہ اس وقت میں اپنے آپ کو کیسے وہ وقت گزاروں گا، میرے ساتھ قبر میں کیسے کیسے حالات پیش آئیں گے، اس وقت کے خیال کر کے رات کی تاریکی میں قبر کے عذاب سے نجات پانے کے لیے، اس تاریکی کے دشواریوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے 2 رکعت نماز راتوں کو پڑھنا اندھیرے میں۔ اور کیا کہا کہ سنو، 2 چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، 2 چیزوں میں اپنے وقت کو کھپانا۔ پہلی چیز حلال روزی کمانے میں، جو بھی وقت گزارو محنت کس کے کرو، حلال روزی کمانے میں وقت لگانا اور حلال روزی کمانا محنت کر کے۔ اور دوسری چیز جو آخرت کی تیاری کرنے میں، سفر کی تیاری جیسے کی جاتی ہے، آخرت کی لمبی سفر ہے، اس کی تیاری میں، اس کے سامان میں کون سی نیکی کر لوں، کون سی بھلائی کر لوں، کون سی اچھائی کر لوں، ان دونوں کام میں وقت لگانا۔ سنو، تم لوگوں کے پاس 2 وقت ہے، ایک ہے ماضی جس کو پاسٹ کہتے ہیں، وہ گزر گیا، اور دوسرا فیوچر جس کو مستقبل کہتے ہیں، وہ تمہارے ہاتھ میں اب صرف بچا ہوا ہے، صرف یہی بچا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ ایک گزر گیا، تیرے ہاتھ سے نکل گیا، اب ایک ہی زمانہ بچا ہوا ہے، آنے والا زمانہ۔ سنو، آنے والے زمانے کا، آنے والے وقت کا صحیح استعمال کر کے آخرت کی تیاری کر لینا، آخرت کی تیاری کر لینا۔ لیکن ان میں تمہارے لیے بہت سارے خطرات آئیں گے، بہت سارے آزمائشیں آئیں گی، بہت سارے دھوکے دھڑی کے معاملے آئیں گے، سب چیزوں سے بچ کے نکلنا اور آخرت کی تیاری میں لگے رہنا۔ اتنی نصیحت کرنے کے بعد آہیں بھری، لمبی سانس لی، اہل کوفہ کے ایک شخص کھڑے ہوئے اور بڑی درد بھری آواز نکالی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کہ میں نے لمبی سانس اس لیے لی کہ آخرت کی جو سفر ہے بہت پر خطر سفر ہوں گی، بہت بڑے بڑے حادثے آئیں گے، قبر کا معاملہ،
حشر کے میدان کا معاملہ، پل صراط کا معاملہ، حساب و کتاب کا معاملہ، سامنے جنت اور جہنم کا معاملہ۔ ابھی آپ میں سے کوئی ایک گناہ کر لے اور سر عام کہا جائے ارے اس نے یہ گناہ کر لیا، ارے اس نے ایسا کر لیا، پسینہ سردی میں پسینہ ٹپکنے لگ جائے گا۔ جہاں پر پوری امت کے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں پر لوگوں کے سامنے کتنی ندامت اور شرمندگی کا معاملہ ہوگا میرے بھائیوں۔ تو کہا کہ بہت ہی پرخطر معاملے ہوں گے آخرت کے۔ سنو، محنت کر کے جو کما لو، ان روپیوں کو، ان رقموں کو، ان مال اور دولت کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ ریکھ، ان کی تعلیم تربیت، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت میں خرچ کرنا، اور ان میں سے جو بچ جائے وہ راہ خدا میں صدقہ کر دینا، خیرات کرنا، لوگوں کی مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرنا، ان دو چیزوں میں اپنی دولت کو لٹانا۔ اور تیسری چیز میں اگر خرچ کرو گے تو نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبرتناک نصیحت تھی۔ جن لوگوں نے ان لوگوں نے سنا، سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، یا اللہ ہم لوگوں نے رمضان میں جو توبہ اور استغفار کیا ہے، یا اللہ اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہے، یا اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق دینا، یا اللہ ہم کو اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ شیطان آزاد ہو چکا ہے، ہم لوگوں کے دلوں پہ، ذہنوں پہ ہمیشہ کوڑے لے کر کے سوار ہے کہ تو یہ کر، وہ کر، ایسا کر، ویسا کر۔ یا اللہ شیطان کے جال سے، ان کی سازش سے، یا اللہ ان کے مکر و فریب سے تو ہم سب کو بچا لینا مولا۔ یا اللہ تو قبر کے اس تاریک گھر سے نجات دینا مولا۔ یا اللہ قیامت کے دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، یا اللہ اس دن کی سختی سے، اس دن کی آفتوں سے ہم سب کو نجات دینا مولا۔ یا اللہ جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں قائم رکھ۔ یا اللہ رائے حق پر ڈٹے رہنے، مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق دینا مولا۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت ہمیں روزانہ پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق دینا مولا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد